بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں محمد ذیشان۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کہانیاں یا کچھ قصے کچھ ایسی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں کوئی بھی فرقہ دوسرے فرقے کے ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا۔ آئیے آپ کو یہ سب باتیں سناتے ہیں، آپ اپنے کانوں سے خود سنیں اور پھر اس کے اوپر آپ کمنٹ کے اندر اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان باتوں، کہانیوں یا قصوں یا جو بھی کچھ ان کو آپ کہیں اپنی زبان کے اندر یا اپنی فہم میں، آپ اس کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ باتیں درست ہیں یا نہیں؟ کمنٹ کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو آئیے آپ کو ان ویڈیوز کی طرف لے کے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسی طرح منہ میں جو ریشے نکلتے، مسواک کرنے سے منہ میں ریشے، تو یہ بھی اعلی ادائے سنت کے ریشے، تو اس کو بھی پھینکا نہ جائے، بلکہ اس کو بھی احتیاط سے منہ سے چن کر ادباً جیب میں رکھ لیں یا کسی طرح اس کو احترام اس کا بجا لیں۔ گھر میں اگر میں نے تو بہرحال رکھی ہوئی ہے وہ چائے چھاننے کی چھلنیاں رکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیے یہ چھلنی اس کا صرف 10 روپے کی ہے، میں نے منگوائی تھی 10 روپے کی ملی۔ اب ذرا دام تو آگے پیچھے ہوتا رہتا، ہر ملک کا اپنا اپنا دام ہوتا ہے، زیادہ قیمتی نہیں ہے، خرچہ زیادہ نہیں ہوگا، گھبرائیں گے۔ تو یہ چھلنی جو ہے اس میں مسواک کرنے کے بعد کلی کرتا ہوں، تو کلی کرنے سے منہ میں جو مسواک کرتے ہیں اس میں کافی ذرات جمع ہے، پانی چھن کر نکل جاتا ہے، ذرات اس میں رہ جاتے ہیں، ریشے وغیرہ۔ تو آپ بھی اچھا علی بھائی، اب علی بھائی کی ویڈیو سوال تک دیکھیے گا، بہت یہ ہے انفارمیٹو، کہ بہت زبردست۔ جیسا کہ مسواک کرنا ہے، یہ ویسے آپ نے پہلے بھی کافی بار ڈیفائن کیا کہ مسواک اور ٹوتھ پیسٹ کرنا چاہیے۔ مسواک کی جگہ اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کر لیں تو وہ ٹھیک ہے، دانت صاف رکھ دینا۔ وہ پھر اکثر یہ ایگزامپل دی جاتی ہے کہ جی آپ گھوڑوں کا سفر کیوں نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ مسواک کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں غالباً بخاری شریف میں کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت پہ یہ واجب کر دیتا۔ پھر ایون جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیئر ڈیتھ آپ کا ایکسپیرینس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے عائشہ کی طرف دیکھ سرکار، اس لیے کہ اس زمانے میں دانت اسی طریقے سے صاف ہوتے تھے نا، آپ اس کو یوں سمجھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر مسلمان پہ جمعے کا دن کا غسل کرنا واجب ہے، اور مسلم میں حدیث ہے کہ ہفتے میں ایک دن واجب ہے، وہ کوئی بھی دن ہو سکتا ہے جمعے کے علاوہ بھی۔ آج کی ڈیٹ میں جمعے کا غسل واجب نہیں ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن آپ نے غسل کرنا ہے ہر مسلمان نے۔ یہ نبی اسلام نے ان پرنسپل بتا دیا۔ اس زمانے میں غسل کیسے ہوتا تھا؟ بالٹی میں مگا ڈال کے دور سے بھر کے لا کے۔ تو کیا اسی طریقے سے غسل کرنا واجب ہوگا یا آج کے دور کے اعتبار سے شاور کے نیچے ہوگا؟ اس زمانے میں آپ بخاری مسلم کھولیں، نبی علیہ السلام جب غسل کرتے تھے تو زمین سے مٹی لے کے پہلے منی کو صاف کرتے تھے جہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ مٹی سے کرتے ہیں یا صابن سے کرتے ہیں؟ ساری چیزیں آپ نے آلریڈی مانی ہوئی ہیں۔ جب ہم ٹوتھ پیسٹ پہ آتے ہیں تو پھر آپ مسواک لے آتے ہیں بیچ میں۔ ہمیں مسواک سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں پھر آپ صابن کی جگہ بھی مٹی استعمال کریں، شاور کی جگہ بھی بالٹی استعمال کریں۔ مسواک ہی کو آپ نے کیوں کر لیا؟ اس زمانے میں مسواک تھی تو حضور نے مسواک کرنی تھی۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آج کے زمانے میں اگر نبی علیہ السلام ہوتے تو آپ علیہ السلام اسی کو اڈاپٹ کرتے جو سب سے بیسٹ چیز ہے۔ بالکل۔ اور میں آپ کو بتاؤں مسواک جتنی اس وقت مخلوق ہے دنیا میں یہ پوری بھی نہیں پڑھنی تھی، درخت کاٹ کاٹ کے ہر بندہ وہ کر بھی نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے ریسورسز کھول دیے۔ زور صفائی پہ ہونا چاہیے بجائے مسواک کے، زور کپڑوں پہ ہونا چاہیے بجائے تہمت باندھنے کے، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے ہم نے مسواک کرنا، میں نے کبھی مسواک کی توہین نہیں کی، کریں آپ مسواک، کس نے روکا آپ؟ بالکل۔ آپ اس میں جعلی روایتیں بے شک گھڑ کے بیان کریں کہ فلانے سائنٹسٹ نے دریافت کیتا ہے، اس سائنٹسٹ دا کوئی نہ ہوتا ہے نہ اس بیچارے کو پتا ہوتا ہے، بڑھاندے رہتے ہیں چیزاں بہ کے، جھوٹ نہ مارو ویسے کرو تسی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا نبی اسلام کے زمانے میں اس طرح کی غذائیں مرغن نہیں کھائی جاتی تھی جو آج کھائی جاتی ہیں، یہ بھی ذرا ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ اور پھر مسواک میں بھی آپ جائیں گے، اس زمانے میں آرگینک درخت ہوتے تھے، آج کل کھادوں والے درخت ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی تاثیر بھی کیا وہی والی ہوگی، پھر کئی ایک اس کی چیزیں اور کرالنی شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کریں، آپ مسواک کریں، مسواک کے اوپر ٹوتھ پیسٹ لگا لیں بے شک۔ آپ کو اگر برش سے کوئی چیڑ ہے، گورے کے بنائے ہوئے برش سے چیڑ ہے، آپ کو موبائل سے کوئی چیڑ نہیں ہے، گاڑیوں سے کوئی چیڑ نہیں ہے، فریج سے کوئی چیڑ نہیں ہے، بس رہ کے آپ کو اس سے چیڑ ہے، تو میرے کوئی نہیں اختلاف، آپ کریں۔ دانت صاف کرنے کی فضیلت ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ اور نبی اسلام نے بھی کیا ہمیشہ مسواک کی ہے، ہاتھوں سے بھی صاف کیا ہے۔ اس زمانے میں لوگ نمک بھی یوز کر لیتے تھے، مختلف چیزیں یوز ہوتی تھی۔ مسواک تو ایک سورس ہے، پھر مسواک بھی کئی چیزوں کی ہے، صرف زیتون کی نہیں ہے، پیلو کی ہے، اور چیزیں۔
ایک کوشچن یہ ہے کہ آج کل کچھ بزنسز آئے ہیں آن لائن کے جس کے اندر آپ 1 لاکھ یا 2 لاکھ انویسٹ کریں. کیڑا بزنس ہے؟ مطلب یہ جو آن لائن بزنسز ہوتے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے, اس میں آپ کوئی چیزیں کچھ پیسہ انویسٹ کریں تو وہ آپ کو 20 دن کے اندر مطلب اوریجنل اماؤنٹ آپ کو جس دن کے 5,000 مل رہے ہیں تو اس کے بعد وہ 5-6 مہینے آپ کو اوپر اس اماؤنٹ کے پروفٹ ملتا رہے گا, یعنی کہ ڈیلی کے بیسس پہ آپ کی 5 یا 10,000 ارننگ ہے. تو دینی پوائنٹ آف ویو سے یہ جائز ہے؟ یار یہ کون سا دنیا کے میں کاروبار ہے؟ عثمان بھائی نو پہلے میں کراوا نا تاکہ انہوں دار ارکم سے وقف کر لواں. عثمان بھائی 1 لاکھ لا کے روزانہ دا 5,000 نہیں, ایسا چل رہا ہے آج کل. اچھا تو کیا عثمان بھائی کل تو تسی اتنے دار ارکم ہی جو ٹھیک ہے تے لاکھ روپے انہوں دیو 2,500 تہاڈا 2,500 میرا. خدا دا نا جی اللہ دے بندیو اس طرح پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں اب آ جائیں 5,000 نہیں ہوگا 500 بھی مشکل سے ہوگا. یہ تو بینک نہیں اتنا پروفٹ دے سک رہے. آپ کاروبار جہاں انویسٹ کر رہے ہیں نا وہاں پہ فزیکلی وہ کاروبار ہوتا ہو تو اس کا پروفٹ آپ لیں ڈیویڈنڈ کے طور پہ, کوئی اعتراض نہیں, بشرطے کہ وہ حلال چیز کا کاروبار ہو اور دھوکہ اس میں نہ ہو. یعنی آپ شیئرز خرید لیتے ہیں پیٹرولیم کے, سونا خرید لیتے ہیں, اس کی قیمت چڑھ جاتی ہے تو حلال ہے, کون اسے حرام کہتا ہے؟ تھیوریٹیکلی نہیں, پریکٹیکلی وہ ہو رہا ہو, وہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہوں, کاروبار کرتی ہوں. جیسے لے کے آج کل کافی کاروبار ہیں بٹ کوائن میں اور اس میں انویسٹ کرتے ہیں, اس کا ریٹ اوپر. ہاں تو ٹھیک ہے نا, تو یہ حرام نہیں. کیوں حرام ہوگا؟ سونا جو گھر بیٹھے بیٹھے چڑھ گیا وہ حرام ہو گیا؟ مجھے بتائیں. میری شادی کے وقت 15 یا 20 ہزار پہ تولہ تھا, آج وہ 1.5 لاکھ تولہ ہو گیا, تو حرام ہو گیا بیٹھے بیٹھے؟ جی بغیر محنت کے کمائی حرام ہے, تو صحابہ کرام پھر کیا حرام کھاتے رہے؟ انہوں نے تو زمینیں کرائے پہ دی ہوئی تھی, یہودی محنت کرتے تھے, وہ گھر بیٹھ کے کھاتے تھے. سلیپنگ پارٹنر ہونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, مداربہ ہے, مشارکہ ہے, انویسٹمنٹ تو ہے نا آپ کی, خود بخود کوئی قیمت بڑھ گئی ہے. آپ نے پلاٹ لیا DHA میں 80 لاکھ کا, سال بعد ہو گیا 1.5 کروڑ کا, تو حرام ہو گیا؟ ایک ہی سائنس ہے. یہ ڈیلی بیسس پہ جو کمائی آ رہی ہے سود کے زمرے میں نہیں آ رہی. کمائی تو کاروبار سے آ رہی ہوگی نا, فکس ہوگی تو پھر حرام ہوگی. چالی بھائی ایک اور کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی ہیلپ کرتا ہے, جیسے سپوز میں اپنی ایگزامپل لیتا ہوں, کوئی بندہ میری ہیلپ کرتا ہے, وہ مجھے پیسے دیتا ہے کہ میں کسی جو ضرورت مند ہے ان کو دوں, لیکن بعد میں جب میں یہ ریسرچ کرتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ ضرورت مند لوگ نہیں ہیں, تو میں اسی پیسے کو جو اس نے دیا ہے اس کو میں کاروبار میں کسی میں انویسٹ کرتا ہوں, تو اس سے جو مجھے پروفٹ ہوتا ہے تو میں اور ضرورت مند بندوں کی مدد کرتا ہوں. اس سے پوچھ لینا جس کا پیسہ وہ ڈیسائیڈ کرے. اگر اس سے پوچھا نہ ہو تو حرام ہے؟ نہیں حرام تو نہیں ہے لیکن جائز بھی نہیں ہے یہ. نہیں, اگر وہ میں پیسہ انویسٹ کر کے مزید میرے بھائی اس سے پوچھے نا یار, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ اسی سے پوچھیں جا کے. وہ پوچھنا اس لیے ضروری ہے, ہو سکتا ہے وہ ایگری نہ کرے, زیادہ چانس ہے کہ وہ ایگری کر جائے گا, کیونکہ اصل مقصد تو میرا یہی تھا. تو ایک بار اس سے آفیشیلی پوچھ لینا, پوچھے بغیر آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ اس کا مالک وہ ہے, اس نے آپ کو تملیک جو کی تھی وہ وقتی طور پہ گیون سرکمسٹانسز میں کی تھی. ایون اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا یہ لو پیسے, اس کا ایک بکرا خرید کے اللہ کی راہ میں خیرات کرو, اور آپ بکرا خریدنے کی بجائے بکرے کا گوشت خریدتے ہیں, تب بھی آپ خائن ہیں, آپ نے اپنا عہد پورا نہیں کیا. ان العہد کان مسئولا, عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. نہیں تو اگر کوئی بندہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اینڈ میں اسے کچھ سالوں بعد جیسا وہ ایک تو بتا دے, اگر وہ نہیں مان رہا تو پاؤں پڑ جائے, اسے معافی کروا لے دنیا میں. یہ کر. تو جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ مسواک کے بارے میں, مسواک کی کیا خصوصیات ہیں, اور اس وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تب مسواک کی کیا صورتحال تھی, اور اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو جی ناظرین, امید کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, بلکہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی, کیونکہ دور حاضر میں اور قدیم دور کے اندر میں جو فرق تھا یہ محمد علی مرزا صاحب نے بہت ہی بخوبی انداز میں ہم تک پہنچایا. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ عمل کریں گے اور یہ عمل دوسروں تک بھی پہنچائیں گے, اور ایک دوسرے کے لیے ذریعہ ایصال ثواب بھی بنیں گے. تو جی ناظرین, آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. آنے والی ویڈیو تک انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.